اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین منتخبین الغر الميامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من آن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم صلوات عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ عصر کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ عصر مکمل کربلا کی یاد دلاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا عکاس ہے۔ اس میں مختصر بیانات صحیح لیکن پوری کائنات کو سمیٹنے والے بیان ہیں۔ اس میں اصول دین کا بھی بیان ہے اور فروع دین کا بھی بیان ہے۔ شروعات ہوتی ہے قسم سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قسم ہم کھاتے ہیں تاکہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ اللہ کو اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی چیز کے لیے قسم کھاتا ہے تو بے شک وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ وہ زمانے کی قسم کھاتا ہے۔ اگر زمانے کی قسم سے مراد 24 آورز ہیں تو خدا بند عالم اتنی بڑی بات کے لیے اس چھوٹی سی چیز کی قسم نہیں کھائے گا۔ لہٰذا زمانے سے مراد زمانے کا نبی ہے یا زمانے کا امام ہے، یا وہ وقت ہے کہ جس وقت انسان کی بولی لگائی جاتی ہے، اور یا یہ وہ وقت ہے کہ جو زمانہ انسان کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے، اس کو چینج کرتا ہے، یعنی بدلاؤ لاتا ہے انسان میں۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجلسوں میں بدلاؤ کر رہے ہیں، مجلسوں سے خود میں بدلاؤ نہیں کر رہے۔ ہم مجلسوں سے خود میں بدلاؤ کریں، خود میں چینجز لائیں، وہ اہم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنے اعتبار سے؟ مجلس اب ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے، اب ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے۔ مجلس ہے، اس کا جو فارمیٹ ہے رسالت میں آپ نے بیان فرما دیا کہ وہ نشست کہ جس میں اللہ کی قرآن کی تلاوتیں پڑھی جائیں اور ہماری سنت اور حدیث کو بیان کیا جائے، ہمارے اور آل محمد کے فضائل و کمالات کو بیان کیے جائیں، اور ہماری مصیبتوں کا ذکر کیا جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں کہ جو ہماری مجلسوں میں پائی جاتی ہیں۔ مرثیہ خوانی ہو، مرثیہ خوانی ایک بہت بڑے واقعے کو اشعار میں سمیٹ دینے کا نام ہے۔ 6 باتوں میں مسدس میں اپنی بات کو بیان کر دینے کا نام ہے۔ پہلے یہ چلا تھا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اشعار کی اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ آپ اخبار کو بدل سکتے ہیں، نیوز کو، انفارمیشن کو چینج کر سکتے ہیں۔ آپ نے نیوز پیپر پڑھا، دوسرے کو وہی نیوز سنائی تو وہ کی وہ نہیں ہوگی جو لکھی تھی، اس میں چینجز ہوں گے۔ پھر اس نے اس نیوز کو کسی اور کو بتایا تو اس میں اور زیادہ لفظوں کی تبدیلی ہوگی۔ لیکن اشعار ایسے ہیں کہ علامہ اقبال لاہور میں لکھے تب بھی امریکہ میں وہی پڑھے جائیں گے، ہندوستان میں بھی وہی پڑھے جائیں گے۔ اور اسی اشعار کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ نے روز غدیر ایک شاعر سے کہا کہ تمہارا باپ تو شاعر تھا، کیا تم بھی شاعر ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں بھی کچھ کہتا ہوں۔ کہا اس واقعہ غدیر کو اپنے اشعار میں نظم کرو، تاکہ یہاں سے جانے والے اگر خبر کو بدل بھی دیں تو اشعار وہ کہ وہی ہوں گے کہ جو دوسری جگہ پڑھے جاتے ہیں۔
تو اس کی اہمیت ہے، ہمیں غور سے سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ بڑا بہترین مرثیہ پڑھا۔ تو قرآن مجید میں پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے، صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ارشاد ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ خسر آیا ہے خسران سے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں لاس میں، ایک ہوتا ہے نقصان، ایک ہوتا ہے خسران۔ نقصان اور خسران۔ نقصان پروفٹ میں ہوتا ہے، آپ نے کوئی کاروبار کیا، آپ کو جتنا بینیفٹ ملنا چاہیے تھا، جتنا پروفٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، تو آپ اس کو نقصان کاؤنٹ کرتے ہیں کہ بھئی نقصان ہوا، وقت بھی ضائع گیا، لیکن وہ چیز پیدا نہیں ہوئی جو ہونی چاہیے تھی۔ لیکن خسران میں الگ بات ہے، خسران میں آپ کا اصلی مال بھی چلا جاتا ہے۔ جیسے دکان میں آگ لگ جائے تو آپ اس کو نقصان نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو خسران کہیں گے۔ عربی میں ہمارے یہاں چونکہ زبان کی محدودیت ہے، اردو ہندی میں، تو ہم کیا کرتے ہیں بھئی ہر چیز میں ہی ہر چیز کو ہی نقصان کہہ دیتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ ہمارے نزدیک محبت اور عشق ایک ہی چیز ہے، سمجھ رہے نا۔ یہ الگ الگ عربی میں ہر چیز کے معنی الگ الگ ہے، یعنی 70 معنی بھی ہیں۔ تو خسران، پروردگار عالم نقصان کی بات نہیں کر رہا ہے، قسم کھا کر کسی بڑی نقصان کو بیان کر رہا ہے جس کو خسران کہتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اور انسان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کہا کہ انسان خسارے میں ہے، خسران میں ہے، اس کا سب کچھ ڈوب جانے والا ہے، سب کچھ ضائع ہو جانے والا ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ ڈوبیں گے نہیں جو ایمان لے آئے۔ وعملوا الصالحات، صرف ایمان زبان تک نہ آئے بلکہ ان کے اعضاء اور ارکان سے اس کا عمل بھی ظاہر ہو۔ وعملوا الصالحات، عمل صالح اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کو بھی جنت دلوائے اور دوسرے کے لیے بھی حالات جنت کو بنائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے ماشاءاللہ، بیٹھیں آپ، بیٹھیں ادھر گیٹ کی طرف۔ تو خود بھی اس کا فائدہ حاصل ہو اور دوسرے کو بھی اس کا فائدہ ملے۔ ایسا نہیں کہ دوسرے کا نقصان کر کے اپنا فائدہ کیا جائے۔ اسلام ایسی چیزوں کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور ایسی تجارت کو وہ احسن تجارت نہیں کہتا۔ ضرورتوں کو پورا کرنا اور بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے کہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں۔ بھئی کیوں پریشان؟ کہا اگر اپنی پریشانی سے پریشان ہوتے تو صحیح ہو سکتا تھا، لیکن دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ سمجھ نا، کہ دوسرے کی پریشانی یعنی دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں، سمجھ نا۔ اپنے دکھ سے دکھی ہو تو چلتا ہے، اس کو دکھ کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی ترقی کو دیکھ کے دکھی ہو رہا ہے تو یا تو پہلے تو اس کی ترقی روکی جائے۔ تو قرآن مجید ہمیں ہمیشہ فائدے کی طرف لے جاتا ہے۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، نہ صرف اپنی زندگی میں اس کام کو کرے کہ حق کی پیروی کرے، بلکہ وصیت کب ہوتی ہے؟ مرتے وقت ہی کرتے ہیں ہمارے یہاں تو۔ وتواصوا بالحق، وصیت کرے حق کی، یعنی ایسا کام چھوڑے اپنی اولاد کے درمیان کہ یہ کام رکے نہیں، حق کے پیروکار رہنا۔ وتواصوا بالصبر، اور وصیت کرے صبر کی، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ اب عزیزان گرامی، جو لوگ حق کی وصیت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی جو سیرت طیبہ میں ہمیں ملتا ہے، امام نے کسی کو جدا کرنے کی، کوئی اماموں کے نزدیک جو ان شہزادوں کے نزدیک کبھی کسی کو جدا نہیں کیا گیا۔ ہم امام حسین علیہ السلام کا ایک واقعہ سنتے ہیں، اس واقعے کو پورا نہیں سنتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا خطبہ جو ہے اس واقعے کو ناقص بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ حسین کی ضد پوری ہوئی۔ ہم اس کو حسین کی ضد نہیں کہتے، ہم حسین کی مرضی کہتے ہیں، اس کو ہم مرضی کہتے ہیں۔ لفظوں کا بڑا کھیل ہے، یہ ممبر ہے نا، اس کی اپنی ایک زبان ہے۔ آپ اگر کہیں گے نا زندان شام تو آپ کو قبول ہوگا، اگر اس کے بدلے میں کہا جائے جیل تو آپ کو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایک مزاج ہے کہ ہم آل محمد کے لیے جن کلمات کا استعمال کریں وہ بہت ہی جو ہے جامع افراد اور معنی اغیار ہونا چاہیے، اس کی تعریف پوری ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ امام حسین ایک شکاری آیا اور آنے کے بعد اس کے پاس ایک ہرن کا بچہ تھا جس کو وہ پکڑ لایا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام حسین کے رسول اللہ کے پاس تھے، آپ نے اپنے نواسے کو دے دیا۔
عموماً یہی ہوتا ہے کہ بھائی دونوں بھائی اس سے کھیل لیں گے، کیونکہ امامت یہاں کھیلنے نہیں آئی تھی، امامت اس دنیا میں کھیلنے نہیں آئی تھی۔ جتنے واقعات ملیں گے وہ واقعات انسان سازی کے لیے ملیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ تاریخ نے دوسری طریقہ سے بیان کیا کہ حسین بولے نانا مجھے بھی چاہیے، کہا بیٹا یہ ایک لایا تھا، میں نے ایک ہرن کا بچہ دے دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام کا اصرار، آنکھوں میں آنسو ہی آنا چاہتے تھے کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ جاؤ اس ہرنی پر وحی کرو کہ وہ اپنے بچے کو لے کے رسالت مآب کی خدمت میں پہنچے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، ہرنی اپنے بچے کے ساتھ یہ رسالت مآب کی خدمت میں پہنچی کہ یا رسول اللہ میرا ایک بچہ تو شکاری لے گیا، یہ دوسرا بچہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ رسالت مآب ایسے تو نہیں ہے کہ ماں سے بچے کو چھینیں گے، یہ تو وصل کرنے والے ہیں، فصل کرنے والے نہیں ہیں، فاصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کھیلا اور اس کے بعد دونوں بھائیوں نے وہ بچے ہرنی کے حوالے کر دی، وہ بچے ہرنی کے حوالے کر دی۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا اصرار نہ ہوتا تو وہ ماں ہمیشہ اپنے اس بچے سے بچھڑی ہوئی ہوتی۔ یعنی مشیت یہ جانتی ہے کہ صرف واحد اس وقت حسین ایک وسیلہ تھے، حسین ایک وسیلہ تھے۔ شکاری سے اگر کہا جاتا وہ کہاں ڈھونڈتا، وہ ممکن ہے کوئی دوسرا بچہ لے آتا لیکن وہ نہیں لا پاتا، لیکن مشیت کو تو معلوم ہے کہ اس کی اصل ماں کہاں پر وجود رکھتی ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا چاہے بچپن سے واقع ہو، وہی شخص جو آیا کہ میرے اولاد نہیں ہے، رسالت مآب نے کہا کہ قرینہ تو یہ کہتا ہے کہ اتنے برس گزر جانے کے بعد تمہارے اولاد نہیں ہے تو تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام آغوش رسالت میں بیٹھے، کہا نانا ایک اولاد میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیں۔ ایک معصوم امام دعا کر رہا ہے اور رسول اللہ آمین فرما رہے ہیں۔ اس کے پھر بعد امام حسین نے ایک بچے کی اور کہی، پھر آمین ہوئی۔ اب عزیزان گرامی یہاں تک کہ اس کو 7 بچے ملے، حالانکہ اس میں اسرائیلیات کو جمع کیا گیا ہے اور اس روایت کو بگاڑ دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ راہب، اس آنے والے کا نام راہب رکھ دیا۔ راہب کہتے ہیں پرسٹ کو جس کی شادی نہیں ہوتی، ایسا نہیں تھا کہ وہ راہب آیا تھا، ہاں وہ تھا کوئی دیندار آدمی لیکن عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی دعا نے یہ بھی کر کے بتایا، آپ شروع سے آخر تک دیکھیے کہ جبرائیل کو بالوں پر ملنا تاکہ یہ بدعت کا مسئلہ روز اول سے در رسالت مآب سے ختم کر دیا جائے، کہ کسی بات کو بدعت کہا جائے کہ صاحب اس کی شبیہ بنانا بدعت ہے یا اس کو چوم لینا بدعت ہے، اس کے تو گہوارہ رسالت مآب نے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہیں فرمایا تھا کہ حسین سے مس کر دو، فرمایا تھا کہ حسین کے گہوارے سے مس کر دو۔ تو گہوارے سے مس کر دینا یعنی کسی نسبت کے ذریعے، ارے حسین تو بہت دور کی بات ہے، اگر اس کی نسبت کے ذریعے سے بھی خدا کی بارگاہ میں مانا جائے تو کوئی انکار نہیں ملے گا۔ اور یہ بات ہمارے اماموں نے بارہا بتائی۔ ہم اور آپ کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہمارا طرز کار ہے کہ ہم فوراً زیارت پہ جاتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب زیارت کربلا کے لیے جاتے تھے تو اس دروازے پر جا کر 6 دن بیٹھے رہتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے۔ 6 روز کہتے کہ ہمت نہیں ہوتی کہ میں کیا کہوں گا، میں سلام کیسے کروں گا اس شہید کو، وہ جو ہماری فقہ کا جو ہے سردار کہلاتا ہے، سید کہلاتا ہے، آداب زیارت۔ ابا عبداللہ کے سلسلے میں یقین جانیے گا کہ ہمارے اماموں نے جو ہے بہت احتیاط سے کام لیا۔ جواب کعبہ بشر نے کئی بنا ڈالے، حدیث گڑھلی صحیفے وسیع بنا ڈالے، نبی کے عہد میں جھوٹے نبی بنا ڈالے، غرض نہ چھوڑا کسی کو سبھی بنا ڈالے، اور بشر سے مثل شہ مشرقین بن نہ سکا، خدا بنا لیے لیکن حسین بن نہ سکا، خدا بنا لیے لیکن حسین بن نہ سکا۔ امام حسین کی ذات والا بالکل منفرد ہے ائمہ تھار علیہ السلام میں، اور پروردگار عالم نے ان کے لیے یقین جانیے گا کہ امام حسین کو جو خصوصیات عطا ہوئی ہیں شہادت کے بعد، ان کی نسل میں بقیہ اماموں کو رکھا، امام حسین کی خاک کو خاک شفا قرار دیا، ان کے زیر قبہ نماز کو پورا قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کی نسل میں آخری امام کو رکھا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے گزارنے والے وقت کو اللہ نے آپ کی عمر میں شمار نہیں کیا۔
ہم جو مجلسوں میں بیٹھتے ہیں ہم یہ ایکسٹرا عمر لیتے ہیں، سمجھ رہے نا، ورنہ اس قوم کو کب کا ختم کر دیا گیا ہوتا ہے جس طرح سے دشمن چاروں طرف سے۔ لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ایسا مضبوط پروٹیکشن دے کر گئے ہیں، آپسی پیار، محبت، یہ تمام چیزیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اور آپ کے درمیان دے کے گئے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سیرت ہے، بہت سی سیرت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیرت بنا ہے سیر سے، سیر کرنے کو، چلنے کو کہتے ہیں، سیر کرنے کو کہتے ہیں، سیرت کہتے ہیں چلنے کے انداز کو۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس وقت میں کس طرح سے اس وقت کو گزارا، کس سوال کے جواب کو کس طرح سے دیا، دنیا کی طاقتوں کے خلاف امام حسین نے کیا رخ اپنایا، دنیا کی نرمی کے مقابلے میں کیا رخ اپنایا، خواتین کے ساتھ امام کا کیا طریقہ کار تھا، بچوں کے ساتھ امام کا کیا حسن رویہ تھا، یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام گرویدہ ہو جاتے تھے، لوگ ایک مرتبہ ملاقات کرتے تھے تو امام نے عدل اور انصاف کو اپنے بابا کے ذریعے، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا سلوگن تھا؟ عدالت تھی نا۔ آج دنیا میں کوئی بھی سیاسی پارٹی بنے، چاہے جھوٹی ترین، چونکہ جھوٹی ہوتی ہیں اکثر، سمجھ رہے نا، لیکن سب سے پہلے اس کو بورڈ حضرت علی کا لگانا پڑتا ہے کہ ہم آپ کو انصاف دلائیں گے۔ جی، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا جو اصل ٹائٹل تھا، بورڈ نہیں لگے تھے لیکن اصل یہی تھا کہ انصاف دلائیں، ٹھیک ہے نا، ہم انصاف دیں گے، اور انصاف دیا بھی علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ امام علی مرتضیٰ کی اگر آپ واقعاً، ابھی تو چونکہ ہم لوگوں کو تو جنگیں حضرت علی جنگ کرنے نہیں آئے تھے، یہ تو ان کو مجبور کیا گیا جو تلوار اٹھائی، ورنہ وہ تو زندگی دینے آئے تھے، لوگوں کو زندگی دینے آئے تھے۔ امام کی اصل سیرت اور رویہ اور روش مارنا نہیں تھا، لیکن امام نے اپنے دشمنوں کو، خوارج کو کتنا چھوڑا، بہت چھوڑا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں مولا، اگر آپ ان کو چھوڑ دو گے یہ ہمارے گھر پہ حملہ کریں گے۔ بہت کچھ ہوا، تب کہیں جا کے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کی، اور نتیجہ بتا کر جنگ کی، فرما دیا کہ دیکھو میں تمہیں چاہتا ہوں، میں معاف کر دوں گا، تم پلٹ آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، پلٹ آؤ، لیکن اگر مجھ سے جنگ ہوئی تو میرے 10 مارے جائیں گے، تمہارے 10 بچیں گے۔ یعنی باقاعدہ یہ کہہ کر کہ تمہارے 10 بچیں گے، لیکن ان کو مرنا ہی تھا، جس کو جہنم میں جانا ہے تو اس کا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے اور آپ کے درمیان جو سیرت چھوڑی ہے وہ سیرت عدل اور انصاف کی ہے۔ ایک چھوٹا سا میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ کہتے ہیں کہ 2 مملکت پاس پاس تھیں، 2 حکومتیں تھیں پاس پاس۔ ایک حکومت میں بڑا امن و امان تھا اور لوگ بڑے پیار سے رہتے تھے، کوئی ان کو نقصان نہیں ہو رہا تھا۔ ایک حکومت ایسی تھی کہ جس میں امن و امان کا کوئی خیال ہی نہیں تھا، وہاں پر بہت ہی برے حالات تھے، لوگ بھوکے مر رہے تھے، بے روزگاری تھی۔ تو ان سب سے پریشان ہو کے اس پریشان ملک کے بادشاہ نے ایک سفیر کو بھیجا اس ملک میں جہاں پر ترقی کر رہا تھا، اور اس سے کہا، جب یہ گیا کہ میں سفیر ہوں، آپ کے پڑوسی ملک سے آیا ہوں، تو اس بادشاہ نے اس کو محل میں ایک جگہ دی، ایک کرسی دی، اس پر بہترین لباس اس کو پہنائے گئے، تحفے کے زیورات پہنائے گئے، اور اس سے کہا کہ تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ کہا کہ میرے بادشاہ نے، میرے حکمران نے ایک سوال آپ کی حکومت سے کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کے یہاں اتنا امن و امان کیوں ہے اور ہمارے یہاں ناامنی کیوں ہیں؟ اس نے کچھ نہیں کہا، سپاہی کو اشارہ کیا، اس کو گرفتار کر لو۔ اس نے کہا سرکار آپ کی ہمارے بادشاہ سے لڑائی ہے، آپ جانے وہ جانے، میں سفیر آدمی۔ بولا نہیں، اس کو زندان میں ڈال، اس کو بند کروا دیا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی کو بند کرواتا ہے تو کب تک بند رہتے ہیں؟ اس نے داروغہ سے پوچھا، داروغہ نے کہا یہ تو وہی بتائیں گے۔ بادشاہ اگلے دن آیا، حاضر ہوا، کہا حضور ایک تو میری خطا بتا دیجئے، اگر وہ بھی نہیں بتاتے تو کم سے کم اتنا تو بتا دیجئے کہ مجھے آپ کب رہا کریں گے۔ اس نے کہا کہ یہ جو درخت دیکھ رہے ہو، جب یہ سوکھ کے گر جائے گا تو میں تمہیں آزاد کر دوں۔ اس نے کہا سرکار کو دن مہینے کی بات کیجئے، سال کی بات کیجئے، ان لوگوں پہ مت چھوڑیے، یہ درخت کب سوکھے گا اور کب گرے گا میں کیا جانوں، یہ تو کوئی مدت ہی نہیں۔ کہا کہ بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا، کہہ کر بادشاہ چلا گیا۔ داروغہ سے پوچھا بھائی یہ درخت کب گرے گا؟ کہا میرے دادا جیلر تھے تب بھی یہ درخت تھا، میرے ابا جیلر تھے تو میری جوانی بھی یہاں گزری، اور اب میں جیلر ہوں، مجھے لگتا ہے 150 سال اور کہیں نہیں جائے گا۔ اب یہ بیچارہ بڑا پریشان، صبح صبح بیٹھ جاتا، اس درخت کو دیکھتا،
کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ درخت گر گیا. وہ درخت گر گیا. داروغہ زندان نے بادشاہ کو اس بات کی اطلاع دی کہ حضور جس درخت کے آپ کہہ کر گئے تھے وہ تو گر گیا. بادشاہ فوراً لباس، زیورات، انعامات لے کر حاضر ہوا. لوگ اس سے کہا کہ یہ لو تمہاری رہائی اور تمہارے لیے لباس. اس نے کہا سرکار اب مجھے نہیں پہننا یہ کچھ، ایک بار پہنا تو میں یہاں آ گیا، اب مجھے کچھ نہیں پہننا، آپ مجھے جانے دیجئے، میں میرے بیوی بچوں کو لے کے تیسری حکومت میں چلا جاؤں گا، مجھے آپ دونوں بادشاہوں کے درمیان نہیں رہنا. کہا اپنے سوال کا جواب نہیں لے کے جاؤ گے؟ اس نے کہا سرکار ایک بار پوچھا تھا تو آپ نے بند کر دیا، اب میں نہ پوچھنا چاہتا. اس نے کہا اپنے بادشاہ سے کہنا اس درخت کا گرنا تیرے سوال کا جواب ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ تو بے گناہ تھا، میں نے تجھے بے گناہ کو بند کر دیا، تیری آہ نے اس ہرے بھرے درخت کو گرا دیا، تیری آہ نے اس ہرے بھرے درخت کو گرا دیا. تیرے بادشاہ سے کہنا تیرے ملک میں کتنی آہیں ہیں، کتنے لوگ ہیں جو سسک رہے ہیں، کیا تو نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ جب تک وہ آہیں نکلتی رہیں گی تیری حکومت بے چینی اور بے امن و امان رہے گی. ہاں ان کا خیال کر. عزیزان گرامی یہ ایک واقعہ، ایک قصہ ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات ہمارے درمیان میں کہہ کر گئے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان عدل و انصاف نہیں رہا تو پھر ہماری توجہ کے جو ہے تم کردار نہیں رہ پاؤ گے. ہماری اگر توجہ چاہیے تو اپنی زندگی میں امن و امان رکھنا ہے تو ہماری توجہ کا مرکز بننے کے لیے تمہیں اپنی زندگی میں عدل اور انصاف دیکھنا پڑے گا. ہم اپنے گھر کے مالک ہوتے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا چاہیے. ہم جب اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ہمارے ماتحت کام کرنے والے وہ بھی ہمارے مطیع و فرما بردار ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی عدالت سے کام لینا چاہیے. تو ہماری زندگی میں اگر اماموں کی زندگی اور ان کے آداب اور القاب ہماری زندگی کو متاثر نہ کر سکے تو ہمارا کیا فائدہ؟ ہم اپنے آپ کو ان کا کہتے رہیں، ہم ان کو کہتے رہیں. امام فرماتے کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے جو ہے رسوائی کا سبب مت بنو کہ لوگ کہیں کہ یہ حسین کا شیعہ ہے، یہ علی کا شیعہ ہے. ایسا نہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ماشاءاللہ آپ بہت بہترین انداز میں رہ رہے ہیں اور ہم اپنی اپنی زندگی کو مطابقت کریں. سمجھ رہے نا؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے القاب ہیں. ایک لقب ہے یعصوب الدین. یعصوب کہتے ہیں ہنی بی کے چیف کو، ہنی بی کے چیف کو یعصوب کہتے ہیں. اور اس کی کوالٹی آپ دیکھیں گے کہ یعصوب جو ہوتا ہے یعنی ہنی بی کا جو چیف ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے گروہ کی مکھیوں کا منہ سونگھے. جب وہ باہر سے آتی ہے تو پہلے اپنے چیف کو وہ اپنا منہ سونگھاتی ہے. اب اسکین سسٹم دیکھیے، اسکینر جیسے ہمارے یہاں پہ گیٹ پہ ہمارا جو ٹیمپریچر ہو رہا ہے ایسے ہی سب آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنا منہ سونگھاتے ہیں. اگر وہ صحیح جگہ سے آ رہی ہوتی ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے، اگر وہ غلط جگہ سے آ رہی ہوتی ہے تو ایک ٹکڑے میں 2 بار ہو جاتا ہے، ایک بار میں 2 ٹکڑوں میں بدل جاتی ہے. یعنی ایک ڈنک میں جو ہے وہ مکھی کو 2 برابر ٹکڑوں میں مار کے گرا دیتی ہے. آپ چھتے کے نیچے دیکھیں گے، ہنی بی کے چھتے کے نیچے آپ کو مکھیوں کے 2 ٹکڑے ملیں گے. تو ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ کسی گندی جگہ سے آئیں. ان کو حکم یہی ہے کہ تمہیں پھولوں پہ جانا ہے، چاہے تمہیں کتنا ہی سفر کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے تمہیں کتنی ہی دور جانا پڑے، چاہے تمہیں کتنا ہی انتظار کرنا پڑے. تمہیں حق نہیں ہے کہ تم جو ہے غلط جگہ پر جاؤ اور وہاں سے اپنے منہ میں جو چاہو لے آؤ. کیونکہ پھر وہ جو ہماری جو شہد کی اللہ نے جنت کے اس کی مثال دی ہے کہ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی، تو عزیزان گرامی اس کی پیورٹی کو ختم مت کرو. یہی ہمارا امام جب وہ یعصوب الدین ہے تو ہمیں بھی تو ہنی بی بننا ہے، ہمیں بھی تو ہنی بی بننا ہے کہ ہمیں جہاں کا حکم ہے ہم وہیں جائیں اور وہیں سے واپس آئیں. لہٰذا بہت ساری سیرتیں ہمارے لیے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کی موجود ہے، کیونکہ مولا کائنات کے سلسلے میں تو بہرحال ان کے ذکر کے بغیر تو ذکر پورا ہی نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہ میرے مولا ایک مرتبہ وادی نمل سے گزر رہے تھے، کروڑوں کی تعداد میں چینٹیاں تھیں. مقداد نے کہا کتنی پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے. مولا نے فرمایا کہ مقداد یہ نہ کہو کہ کتنی پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی، یہ کہو کتنی پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں خلق کیا ہے، ورنہ تعداد تو میں بھی جانتا ہوں، تعداد تو ان کی میں بھی جانتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے مقداد کہاں علی کے آگے بولتے. اب ہم ہوتا ہے ہم کوئی نہ کچھ بات کہہ دیتے ہیں، جب ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر اس کی دلیل بھی ویسی لاتے ہیں. وہ شاہ ایران جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہ دنیا کا سینٹر پوائنٹ ہے،
تو لوگ کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ بولا جس کو دلیل چاہیے وہ زمین کو ناپ لے، وہ اس کا میجرمنٹ کر لے، اس کو پتہ چل جائے گا میں جھکڑا ہوں وہی سینٹر۔ تو ایسا نہیں تھا، بلکہ مولا کائنات نے کہا کہ اے مقداد، تمہارا مولا صرف ان کی تعداد نہیں جانتا بلکہ ان میں نر کتنے ہیں، مادن کتنی ہیں یہ بھی جانتا ہے، اور صرف کیا نہیں، کہا نہیں، بلکہ حکم دیا کہ نر ایک طرف ہو جائیں اور مادن ایک طرف ہو جائیں۔ تو عزیزان کرام، یاد ہمارے لیے سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کے معنی، ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ سیرت کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو عکس لیں، ہم اپنے اندر اس کشش کو لیں، کیونکہ ہمارا امام ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ یہ آپ کی آنکھ میں گریاں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ چراغ حسین دل میں روشن ہے۔ بلکہ ٹھیک ہے، ہم بہت ساری لغزشیں ہیں ہماری زندگی میں، لیکن یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ابھی میں باقی ہوں ان کی اس پہ بقا پہ، کیا ان کے لیے میں باقی ہوں، تو ہماری آنکھ سے اگر ان کی مظلومیت پہ آنسو نکلے تو یہ ضرور جانیے گا اور دعا دیجیے گا اپنے ماں باپ کو، سمجھ رہے نا۔ اب بہت سی جگہ پہ یہ معاملات ہوتے ہیں کہ صاحب وہ انگریزی کی مجلس ہو یا اردو کی مجلس ہونی چاہیے، جس زبان میں بچے ہیں اس زبان میں ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ ان کا حل نہیں ہو۔ اور آپ جو روتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ہوش نہیں رکھتے تھے تب سے ہماری ماں ہماری انگلی پکڑ کے لے جاتی ہے، مجلسوں میں لے جاتی تھی، اور وہاں پر ہم نسبت سیکھ کے آئے ہیں۔ بچپنے میں ہم نے مجلسیں نہیں سیکھی، ہم نے نسبت سیکھی کہ حسین سے حبیب نے مظاہر کا کیا رشتہ ہے، جناب حر کا کیا رشتہ ہے، اون و محمد کا کیا رشتہ ہے۔ جب اس رشتے کی حساسیت کو سمجھ جائیں گے تو آنسو خود بخود، کسی بھی زبان میں آپ مجلس سنیں، خود بخود۔ ابھی ان بچوں کو اس لنک سے، اس اٹیچمنٹ سے ہمیں اٹیچ کرنا ہے، لہٰذا اپنے بچوں کے ساتھ مجلس کے اہتمامات اور راستے میں ان سے گفتگو کی جائے۔ اور سنڈے اسکول میں الحمدللہ ہم لوگ پڑھاتے ہیں کہ یہ بچے جس دن سیکھ گئے کہ امام حسین کون ہیں اور ان سے ریلیٹڈ لوگوں کا کیا لنک ہے ان کے ساتھ، تو پھر یہ بچے جو ہے ایک محب اور ایک عاشق، اور یہاں پر انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی کردار کو بتانے والے نمائندے قرار پائیں گے۔ تو ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں اس زبانوں کے لیے جھگڑنا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، ہدف یہ ہے کہ ہمیں اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب امام زین العابدین علیہ السلام واپس گئے زندان شام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب واپس گئے ہیں تو آپ کے پاس 150 یتیم بچے تھے، 150 یتیم بچے تھے، اور تمام شہداء کی جو بیوائیں تھیں، جب بچیاں تھیں، وہ سب امام کی ذمہ داری تھی۔ اب ایسے حالات میں کس بیٹے کا دل نہیں کرتا کہ اپنے باپ کے اس قتل کا بدلہ لے؟ امام زین العابدین علیہ السلام بدلہ لیتے، لیکن انہوں نے ہماری تربیت کو بدلے پر فوقیت دی، تاکہ اس لیے کہ یہ واقعہ کربلا ہماری زندگیوں میں زندہ رہے۔ آپ نے کیا کیا؟ اپنی زمینوں کو بیچنا شروع کیا۔ امام حسین کے پاس بہت زمینیں تھیں، زمینوں کو بیچا اور اس سے بیچ کے غلام اور کنیز خریدے، مختلف زبانوں کے غلام اور کنیز خریدے۔ لوگ کہتے ہیں مولا آپ کی کنیز تو کہتی ہے نہ رات کو بستر بچھایا نہ دن میں کھانا کھلایا، دن میں امام روزہ رکھتے تھے، رات میں ساری رات عبادت کرتے تھے، تو پھر آپ کو کنیز اور غلاموں کی کیا ضرورت؟ کہ وہ ماحول ایسا تھا کہ لوگ امام زین العابدین کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ آپ کو اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، مولا علی کے تو خطبے ملتے ہیں، امام زین العابدین کی دعائیں ملتی ہیں۔ خطبہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک مخاطبین نہ ہوں۔ حضرت علی کی زندگی میں مخاطبین تھے، آپ ممبر سے خطبے دیتے تھے، لیکن سید سجاد کا زمانہ آتے آتے مخاطبین چلے گئے تھے، کوئی نہیں تھا، جو تھا وہ دشمن تھا۔ ایسے میں امام نے آرگیومنٹ نہیں کیا کہ کوئی ہے ہی نہیں تو میں کیسے تربیت کروں۔ آپ نے اپنے چہرے کو، چونکہ خطبے میں کیا ہوتا ہے، خطیب کا منہ، پشت اس کی جو ہوتی ہے قبلے کی طرف ہوتی ہے اور چہرہ مخاطبین کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب دعا پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ سید سجاد نے اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کر دیا اور اللہ سے گفتگو کرنی شروع کی، اللہ سے ہماری قوم کی تربیت کی دعا کرنی شروع کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے غلام اور کنیزوں کو عزاداری کے لیے آمادہ کیا، سیرت حسین سے آشنا کرایا، مصائب حسین سے آشنا کرایا، اور جب وہ اس میں پوری طریقے سے تیار ہو گئے تو ان کو راہ خدا میں آزاد کر کے کہا کہ جاؤ، جہاں جاؤ میرے بابا کا ذکر کرنا۔
عزیزان گرامی، یہ سچ ایک معصوم کی تربیت کا اثر تھا جو ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی، 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمیں معلوم ہے کہ علی اصغر کے نیزہ نہیں لگا تھا، تیر لگا تھا، ورنہ یہ دنیا تو اب تک اس چیز کو بدل چکی ہوتی، یہ بدل چکی ہوتی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحقیق کے نام پر کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ اپنی تحقیق اس بات کے لیے نہیں کرتے کہ واقعہ کیسا ہوا، وہ تحقیق اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہماری آنکھوں میں آنسو آنے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ پر ظلم ظالمانہ انداز میں ہوا ہے، اس بات کی دلیل ہے، ورنہ آپ سچے واقعے سے کسی کو رلا دیں اگر کوئی رو جائے تو، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری تربیت کے بہت سے کاموں کو انجام دیا، اور یہی نہیں، آج ہم جس سلسلے میں بیٹھے ہیں جناب مسلم بن عقیل کے فرزندان کی ہم شہادت کا ذکر کرتے ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل، میں نے آپ کی خدمت میں کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ رسول اللہ سے شبیہ ترین فرد اس زمانے میں جو تھے وہ جناب مسلم بن عقیل تھے، اور جناب علی اکبر بعد میں۔ مسلم بن عقیل چونکہ جناب عقیل نابینا بھی تھے اور زمینی اعتبار سے زمیندار نہیں تھے یا کوئی ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا، جناب ابو طالب نے ان کو اپنے پاس رکھ کے پالا، لہٰذا بقیہ اور بھائیوں نے اور جناب عقیل کی مدد کی، عقیل کی مدد کی۔ اسی مدد کی اثناء میں حضرت علی نے عقیل کے کچھ بچے اپنے پاس لے لیے، کچھ نہیں بلکہ جناب امیر المومنین نے عقیل کے سارے بچوں کی تربیت کی، اور اس طرح سے تربیت کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ یہ جو عدل و انصاف سکھانے والا امام ہو، کیا اس کی زندگی میں عدل و انصاف نہیں ہوگا؟ پوری زندگی عدل و انصاف میں گزری۔ جناب مسلم بن عقیل، جناب مسلم اور ان کے بھائیوں کو اس طرح سے تربیت کیا، اور یہی وجہ ہے کہ خاندان میں جب دیکھا گیا تو 22 لوگ بنی ہاشم کے شہید ہوئے، 22 لوگ، 72 میں سے 22 جو ہیں بنی ہاشم کے شہداء ہیں، 22 میں سے 9 شہید آل عقیل ہیں، اور 8 جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب جعفر طیار کی اولاد میں سے۔ 9 اور 8 آپ اندازہ لگائیے، 17 لوگ تو یہی، 17 لوگ تو یہی ہیں۔ ان میں سے دیکھا جائے تو حضرت علی کی نسل میں سے نواسے اور پوتے اور بیٹے ملا کر 9 لوگ شہید ہوئے، 18 لوگ شہید ہوئے، آپ اندازہ لگائیے۔ یعنی جناب امیر المومنین، جناب عقیل، جناب جعفر طیار، یہ خود بنفس نفیس موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا خون کربلا میں لڑ رہا تھا۔ لہٰذا مسلم بن عقیل کی تربیت بھی کی۔ بلا کا خطیب، جس کی خطابت کو سننے کے لیے امیر المومنین تڑپتے، آپ اندازہ لگائیے، علی چونکہ کلام امام، امام الکلام، علی جو بات بول دے عزیزان گرامی، وہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ جب ڈیفینیشنز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن مطابقت کرتی ہے، تو جو صبر کی ڈیفینیشن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، پوری دنیا میں کوئی نہیں دے سکا۔ کہتے ہیں صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ اب آپ اندازہ لگائیے پیشنس کو امام علی علیہ السلام نے وہ ہائٹ دی۔ وہ امام اگر کسی کی خطابت کی تعریف کرے، انتظار کرے، تو وہ کیسا بھلا کا خطیب ہوگا۔ لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ تلوار چلانے میں جناب مسلم بن عقیل کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جناب عباس، ابو الفضل عباس اور جناب مسلم بن عقیل، محمد حنفیہ، جناب عبداللہ 20 طرح سے تو نیزہ چلانا جانتے تھے۔ نیزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نیزہ ہی تو ہوتا ہے، پھینک دیا تو ختم۔ لیکن اگر ان کے ہاتھ میں نیزہ بھی دے دیا جائے تو فوجوں کو روک لیا کرتے تھے۔ تیروں کو روکنا، تلواروں کو روکنا، حملہ کرنا، واپس لینا، یہ تمام چیزیں جو ہے مسلم بن عقیل میں موجود تھی، اور ان چاروں میں موجود تھی۔ اور مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے لیے فوجیں بھیجی گئیں، 1000 کا دستہ بھیجا گیا کہ جاؤ گرفتار کر لاؤ، تھوڑی ہی دیر میں کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد کوئی اور فوجیں بھیج۔ کہا کیا کوفے والوں نے مسلم کا ساتھ دے دیا ہے؟ کہا نہیں، وہ تو تنہا لڑ رہا ہے۔ کہا پھر 1000 کے سپاہی اس کے مقابلے میں؟ کہا کہ یہ کوفے کے بقال اور بنیا سے جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ بنی ہاشم کے شیر سے جنگ ہو رہی ہے، یہ بنی ہاشم کے شیر سے جنگ ہو رہی ہے۔ تو سر لانے کی بات کرتا ہے، مسلم کے قریب جانے کے معنی ہے موت ہے۔ اس کی تلوار میں جو تیزی ہے اس کو کوئی سپاہی درک نہیں کر سکتا۔ جبکہ کوفہ معمولی جگہ نہیں تھا، کوفہ کینٹ تھا، فوجی کینٹ تھا۔ اس میں جو لوگ رہتے تھے وہ کمانڈوز ہی رہتے تھے،
کہ جو فوج اسلام کے لیے مدد کے لیے کبھی بھی جاتے تھے، لیکن اب یہ سب کے سب پلٹ کر اپنی تلواروں کو جو ہے انہوں نے یزید کے سامنے رہن کر دیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد سے کہتے تھے کہ حسین دل تو تمہارے ساتھ ہے، تلواریں ان کے ساتھ ہیں۔ تو وہاں جنگ دل کی نہیں ہو رہی تھی، تلواروں کی ہو رہی تھی، اور جو لوگ دل اور تلوار سے، جو دل سے ساتھ ہوتا ہے وہ تلوار کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا جن کو تھا سب سے زیادہ جو شہید کربلا میں وہ کوفہ کے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں کوفی لا یوفی، لیکن کوفے میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک بنی ہاشم کے بے وفا تھے اور ایک بنی امیہ کے بے وفا تھے۔ اس طرح سے لکھا گیا ہے اپوزٹ کہ یہ بے وفا تھے، چونکہ ان کا کہنا نہیں مانا تو وہ بے وفا کہتے تھے، ان کا کہنا نہیں مانو تو یہ بے وفا کہتے تھے۔ لیکن کوفیوں نے جو کوفے کے بہادروں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، تو مسلم بن عقیل وہ ہیں کہ جن کے لیے آپ خطابت دیکھ لیں، علم دیکھ لیں، حفظ قرآن کے بہترین معلم، اور حضرت علی نے اپنی بیٹی بھی دی تھی، جناب رقیہ جو تھی جناب ابوالفضل العباس کی بہن، یہ جناب مسلم بن عقیل سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ لہٰذا آپ اندازہ لگائیے کہ ام البنین کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ام البنین کے 4 بیٹے تھے اور 3 داماد تھے، ساتوں کے ساتوں کربلا میں شہید ہوئے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں قربانیوں کا، ان کی قربانیوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لہٰذا مسلم بن عقیل کے لیے تاریخ میں لکھتا ہے کہ 4 بیٹے ان کے تھے، 4 فرزند تھے اور ایک بیٹی بھی تھی، جس کو شہادت کے وقت پہ امام حسین نے گوشوارے پہنائے تھے اور پیار کیا تھا۔ تو بچی نے کہا تھا کہ بابا ایسا لگتا، ماموں جان ایسا لگتا ہے کہ میرا بابا اس دنیا میں نہیں رہا۔ یہ حساس بچی تھی۔ 4 فرزند تھے، 2 اپنی زوجہ کے حوالے کیے تھے کہ میں کوفے جا رہا ہوں، اگر پلٹ نہ سکا تو میری طرف سے حسین پر قربان کر دینا، اور 2 بچے اپنے ساتھ ہمراہ لے کر گئے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے 4 بچے تھے، ایک 14 سال کا تھا، ایک 12 سال کا تھا، ایک 10 سال کا تھا اور ایک 8 سال کا تھا۔ یہ 4 بچے تھے، 2 بچے اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب لوگوں نے مسجد کوفہ میں بھگدڑ مچائی، لوگ ہانی ابن عروہ کے علاوہ کوئی نہ رہا، ان کی بیویاں ان کے ہاتھ پکڑ کر لے گئیں کہ یزید 1 لاکھ کی فوج بھیج رہا ہے، ہمارے سہاگ اجڑ جائیں گے، لہٰذا مسلم کو چھوڑ دو۔ وہ مسلم کہ جس کے لیے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں لوگ چھلک رہے تھے، عشاء کی نماز آتے آتے ہانی ابن عروہ اور مسلم رہ گئے۔ اسی بھگدڑ میں یہ دونوں بچے بھی جو ہے مسجد کوفہ سے نکل گئے، اور اس کے بعد شہر کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ ان بچوں کو اسیر کر لیا گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو مسلم کے بچے کہتے ہیں، کہا ان کو اسیر کر لیا گیا۔ ایک بوڑھا تھا جس کے پاس شہر کے باہر ایک مکان تھا، اس مکان میں اوپر کی طرف کچرا بھرا جاتا تھا اور اس کے بیسمنٹ کو خالی تھا، بالکل کچھ تھا ہی نہیں، چونکہ اس میں کوئی رہنے لائق نہیں تھا۔ تمام بدبوئیں، تمام طرح کی بیماریاں، تمام چیزیں وہاں پر تھی۔ لہٰذا اس کو یہ کہا گیا کہ اس کو زندان میں نہیں رکھنا چاہتے، سیاست بدل جائے گی، لوگ بچے کو دیکھ کے شاید نرم دل ہو جائیں اور کوفے کے حالات بدل جائیں، لہٰذا ان بچوں کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ وہ زندان ایسا تھا کہ بڑی تنگ زینے کے ذریعے اس میں جایا جاتا۔ زندان ان کے لیے زندان تھا، ایک بیسمنٹ تھا، ایک تہخانہ تھا، اس تہخانے میں کوئی روشنی نہیں جاتی تھی، ایک سوراخ تھا جس پر وہ بوڑھا کپڑا ڈال کے چلا جاتا تھا، تو دن میں بھی اس میں روشنی نہیں آتی تھی۔ یہ حالت تھا کہ یہ دونوں بھائی ایک دوسرے کو بھی نہیں دیکھ پاتے تھے، مسلسل اندھیرے کی وجہ سے چھوٹا بھائی اکثر رونے لگ جاتا تھا، اپنے بڑے بھائی کو ڈھونڈتا تھا۔ یہ شخص اتنا ظالم تھا کہ یہ پانی ایک وقت میں پانی دے کے جاتا تھا، ایک وقت میں روٹی دے کے جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، پانی کو وہ پہلے دے جاتا تھا، شدت پیاس، بند جگہ پر وہ بچے پانی پی لیتے تھے، شام کو سوکھی روٹی آتی تھی تو وہ حلق سے نہیں اترتی تھی۔ اس نے جو ظلم ممکن تھا ان بچوں پر کرنا شروع کیا، اور وہ دونوں بچے وہاں لمبی وقت تک رہتے رہے۔ مسلم بن عقیل بھی شہید کر دیے گئے، اور ان بچوں کا کوئی نہیں تھا۔ تاریخ نے 2 طرح سے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ بچے پورے 1 سال تک جو ہے زندان میں رکھے گئے، اور جب یہ امام حسین علیہ السلام کا سر واپس آیا تو اس وقت ان کو قتل کیا گیا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اسی دنوں میں 22
22 ذی الحجہ کو ان کو قتل کر دیا گیا۔ ہاں عزیزو، ان بچوں نے بڑے پریشان ہو گئے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا تھا کہ بھیا ہم کب آزاد کیے جائیں گے، ہم کب آزاد کیے جائیں گے؟ تو بڑا بھائی کہتا کہ ان اللہ مع الصابرین، چونکہ سن میں شاید 2 سال بڑا تھا، لیکن اتنی ہمت اور اتنی جرأت اس میں تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں آج اس زندان بان سے مات کروں گا۔ زندان بان سے کہا کہ بھائی ہم نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تو ہمارے ساتھ سختیاں کرتا ہے، ہم کسی سے کچھ نہیں کریں گے، ہم بچے ہیں، ہمیں جانے دو۔ کہا کہ مجھے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کو بند کر دو، اور جتنی سختی ہوگی اتنی ہی تمہاری رقم زیادہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس دنیا میں تو اپنی رقم کو دیکھ رہا ہے، ہم آخرت میں تیری شفاعت کریں گے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کون ہو جو تم میری آخرت میں شفاعت کرو گے؟ کہا کہ تو نے مدینۃ الرسول کا نام سنا ہے؟ کہا بے شک سنا ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے رسول کے نبی کا نام سنا ہے۔ کیا تو نے ان کے داماد علی مرتضیٰ کا نام سنا ہے؟ کہا سنا ہے۔ تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم علی کے نواسے ہیں، ہم علی کے نواسے ہیں، اور مسلم شہید مسلم کے پسر ہیں، ہمیں اپنے بابا سے جدا کر دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں بچوں کو وہ کہتا ہے میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا، میں آج دروازہ کھولا چھوڑ جاؤں گا، تم یہاں سے فرار ہو جانا، اس کے بعد میں تم مجھے دکھائی نہ دینا، اور کوئی پوچھے تو میری وجہ نہ بتانا۔ بس اتنا کہہ کے کہ یہ علی کے نواسے ہیں جو یہاں کا خلیفہ رہ چکا ہے، یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ چکے ہیں۔ ایک مرتبہ دروازے کو کھولا، جب یہ دونوں بھائی زندان سے باہر آئے تو ان کے چہروں پر اتنی خاک تھی، ان کے کپڑے اتنے گندے ہو گئے تھے، کوئی پہچان نہ پایا۔ بس یہ دھیرے دھیرے شہر کے باہر چلے گئے۔ ایک خاتون نے، ان کے کنیز نے ان کو دیکھا کہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چہروں پر خاک ہے، گرد ہے، بالوں میں خاک ہے، کپڑے بہت زیادہ گندے ہیں۔ اس کے پاس مشکیزہ تھا، اس مشکیزہ کے پانی کو ان کے اوپر ڈالتی ہے۔ اب جو چہروں پہ پانی گیا، ارے چاند کے ٹکڑے جیسے چہرے باہر نکلے۔ اس کنیز نے کہا کہ اے بچوں تم کون ہو، تم کون ہو؟ کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ اس کنیز نے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، اپنی مالکن سے کہوں گی کہ وہ بڑی رحم دل ہے۔ ایک مرتبہ ان بچوں کو اندھیرے میں وہ کنیز لے کر گئی اور اس ضعیفہ کے گھر لے گئی کہ یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ اس ضعیفہ نے ان پر رحم کیا، اپنے گھر میں جگہ دے دی، کہا اے بچوں کھانا کھا لو۔ جب ان بچوں نے کھانا کھایا تو ضعیفہ کہتی ہے اے بچوں لگتا ہے تم تو بہت دن سے بھوکے ہو، تم تو بہت دن سے بھوکے ہو۔ کہا بتاؤ کون ہو؟ کہا کہ بس ایک خط ہمارے ماموں کو لکھ دو۔ کہا تمہارے ماموں کا نام کیا ہے؟ کہا میرے ایک ماموں کا نام حسین ابن علی ہے، ایک ماموں کا نام ابوالفضل العباس ہے۔ اتنا سننا تھا، ارے تم ام البنین کے نواسے ہو، علی کے نواسے ہو، اے بچوں یہ گھر تمہارا ہے، تم اس گھر کے مالک ہو، جتنا ممکن ہو رہ سکتے ہو۔ عزیزان گرامی، اس ضعیفہ کا داماد بڑا ظالم تھا۔ جب اس نے عبید اللہ سے سنا کہ مسلم کے بچے فرار ہو گئے ہیں، ان کی گرفتاری کا اہتمام کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں 2000 درہم دوں گا اگر کوئی ان بچوں کو لے کر آئے گا، یا زندہ یا مردہ، تو 2000 درہم میں دوں گا۔ بس یہ کہہ کر وہ حارث جو تھا وہ ملعون سارا دن ان بچوں کو ڈھونڈتا رہا، تھک کے آیا گھر پہ اور اس ضعیفہ کے یہاں آیا، کہا کہ سارا دن سے میں بچوں کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ضعیفہ نے کہا رے تجھے کیا ملے گا، 2000 درہم میں تو جہنم خرید رہا ہے۔ ارے وہ آل محمد ہیں، ان کا نام بھی نہ لینا، اسیری تو بہت دور ہے۔ کہا نہیں مجھے 2000 درہم چاہیے، میں ان بچوں کو ضرور ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ یہ کہہ کر ابھی وہ لیٹا ہی تھا، چھوٹے بیٹے نے ابراہیم نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا۔ واہ مصیبتا، واہ مصیبتا، ہائے بابا، ہائے بابا کہہ کر بیدار ہو گیا، ہائے بابا کہہ کر بیدار ہو گیا۔ جب یہ بچے کی آواز سنی یہ ملعون کھڑا ہو گیا، ارے اس گھر میں یہ کون بچے ہیں؟ اب جو جا کر دیکھا 2 بچے تھے، وہی قد و قیافہ تھا۔ اس ملعون نے دونوں کے بال پکڑے،
ارے کھینچتا ہوا ہجرے سے باہر لایا. اس نے کہا کہ تجھے ہم اس سے زیادہ انعام دلائیں گے, ارے تو ہمیں ہمارے ماموں کے پاس چھوڑ دے. اس ضعیفہ نے بھی بہت درخواست کی, لیکن اس ملعون نے اس کے ہاتھ پیر بھی باندھ دیے. ان بچوں کو ہاتھ پیر باندھ کر ارے نہر پر لے گیا. نہر پہ لے جانے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے اگر میں ان کو زندہ لے گیا تو چاند کے ٹکڑے جیسے ہیں, کسی کو بھی رحم آ جائے گا اور مجھے میرا انعام نہیں ملے گا, لہٰذا میں ان کو زندہ نہیں لے جاؤں گا, میں ان کو ان کے سر لے کر جاؤں گا. نہر پر لے کر گیا, دونوں بھائیوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے. کہا کہ کس طرح مرنا پسند کرو گے, پہلے کون مرنا چاہتا ہے؟ چھوٹا کہتا ہے میں مارا جاؤں, بڑا کہتا ہے پہلے میں مارا جاؤں. بڑے سے کہا کہ ٹھیک ہے, ارے تمہارے چھوٹے بھائی کی خواہش کو پورا کرتا ہوں, بڑے کا جنازہ چھوٹے بھائی کو دکھاتا ہوں, لہذا چھوٹے بھائی کے سامنے ارے 10 برس کے پسر مسلم کو ذبح کر دیا, لاش کو پانی میں پھینک دیا. اب معجزات نمودار ہونے لگے, بہتے پانی پر بڑے بھائی کا جنازہ ٹھہرا رہا. اس کے بعد چھوٹا بچہ اپنے بڑے بھائی کے خون میں غلطا ہوا, آواز دی یا رب العزت, ارے تجھے میرے بابا کی شہادت کا واسطہ, ارے اس ملعون کو جلد از جلد میرے بھائی کی قتل کی سزا دنیا میں ہونی چاہیے. یہ بچے نے دعا کی, چھوٹے بھائی کو بھی ذبح کر دیا, جنازے کو دریا میں بہایا. دونوں جنازے گلے ملے اور بہتے ہوئے مسیب چلے گئے. یہ ملعون ارے دونوں کے سروں کو لے کر آیا, دونوں سروں کو لے کر آیا. دربار میں جب چاند سے ٹکڑے دیکھے تو اس مرتبہ لوگوں نے کہا ملعون حارث, ارے تجھے غیرت نہیں آئی, اس سن کے بچوں کو ذبح نہیں کیا جاتا, ارے اسلام کے قانون کے خلاف ہے. جب لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگی, عبید اللہ نے کہا ہاں اس نے صحیح نہیں کیا ہے, یہ زندہ بھی لا سکتا, کون ہے جو اس کو قتل کرے, میں 4000 درہم انعام دوں گا. عزیز و ایک نے کہا ارے میں درہم نہیں لوں گا, بلکہ میں اس کو قتل کروں گا. اور دونوں کی بھائیوں کی دعا قبول ہوئی. چھوٹے بھائی نے جو کہا تھا میرے معبود جلد از جلد سزا ہو, یہ ملعون مارا گیا. عزیز و دونوں سروں کو رکھ دیا گیا. واقعہ کربلا کی تیاری ہوئی, جہاں پر کربلا میں مسلم بن عقیل کے 2 بچے اور موجود تھے. جناب امام حسین نے فرمایا ارے بیٹا تمہارے بابا کی شہادت ہی کافی ہے, تم یہاں سے چلے جاؤ. کہا ارے ہم کیا منہ دکھائیں گے, میری ماں تو انتظار کر رہی ہے, اے میرے بچوں سب قربانی دے رہے ہیں, تم کب قربانی دو گے؟ دونوں کو اجازت ملی. حسین کی بہن ہے, عباس کی بہن ہے. رقیہ نے کہا آقا ارے روز قیامت میں بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ فرزندوں کو اجازت ملی. بڑے شیر دل بچے عباس کے شاگرد ہیں, تلوار چلانے میں کوئی ثانی نہیں ہے. اگر کوئی حسین کا نام لیتا ہے تو یہ بچے اس کا سر قلم کر دیتے ہیں. یہ ایسے بہادر اور شجاع ہیں. ایک 14 سال کا ہے, ایک 12 سال کا ہے. دونوں نے بہت جنگیں لڑی اور اس کے بعد ایک مرتبہ عرب کا دستور ٹوٹا, مل کر حملہ ہوا. ان دونوں کو بھی ہونو محمد کی طرح جدا کر دیا گیا. دونوں شہید ہوئے. عزیز و واقع کربلا ہو گئی. رقیہ اسیر ہو کے کوفہ آ گئی. ایک مرتبہ جب عالم غربت میں بیبیاں اپنے بالوں سے منہ چھپائے تھی, ایک آواز آئی السلام علیک یا بنت رسول اللہ, اے سید سجاد. ارے دیار غربت میں کون سلام کر رہا ہے؟ آپ بھی اماں. ارے در کوفہ
کوفہ پہ چچا مسلم کا سر ہے۔ اب جو رقیہ نے مسلم کا سر دیکھا، آواز دی، اے میرے والیوں واری، ارے جو نشانیاں آپ نے مجھے دی تھی، ارے اپنے بھائی پر قربان کر کے آ گئی، اب میرے 2 بچے کہاں ہیں؟ آیا وہ زندہ ہے یا مارے گئے؟ تاریخ لکھتی ہے جب سرہائے شہداء شام کی طرف روانہ ہوئے، امام حسین کا سر مبارک مسجد حنانہ کے مقام پر نصب ہو گیا نیزہ، سر حسین اٹھتا نہیں۔ ایک مرتبہ آواز دی، کیا بات ہے؟ سر حسین بلند نہیں ہوتا۔ سید سجاد نے آواز دی، ارے میرا بابا اپنے پانجوں کے سروں کا انتظار کر رہا ہے، جب تک سرے پسرانے مسلم نہیں آئیں گے حسین نہیں جائیں گے۔ ہاں عزیزو، 2 کٹے ہوئے سر ارے مسجد حنانہ میں آئے، بیویوں نے ماتم کیا، رقیہ پکاری، اے میرے شہزادو تم نے اپنے ماں کے سر کو بلند کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيام القلب۔ ماتم امام۔